إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ہر طرح کی تعریف ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے، جس کے ہاتھ میں حیات و موت ہے، جو ساری کائنات کا تنہا پالنہار ہے۔ درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، گزشتہ 2 ہفتوں سے ارتداد یعنی مرتد ہونا یعنی دین سے پھر جانے سے متعلق آیات قرآنیہ کی روشنی میں بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن آج کی اس خطبہ میں بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے
اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ یہ بات اچھی طرح ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اسلام مکمل نظام حیات ہے، جس میں کسی کمی کی اور کسی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسان کمی اس میں اس وقت کرتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ یہ خواہ مخواہ چیزوں کا اس میں اضافہ ہے، بڑھا ہوا ہے، تو اس کو کم کر دیا جاتا ہے۔ اور بیشی کرتا ہے، بڑھاتا ہے، اضافہ کرتا ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ مکمل رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے، اس لیے ہم اس میں اپنی جانب سے کسی قسم کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، اہل ایمان کا ایمان و یقین یہی ہے کہ اللہ نے کمی اور بیشی سے پاک مذہب اسلام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، اور جس کی تکمیل کا اعلان سورۃ المائدہ کی اس آیت میں اس طرح کیا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تم پر میں نے اپنی نعمت کو پوری بھی کر دی، اور تمہارے لیے بطور دین کے اسلام کو منتخب بھی کر لیا، پسند بھی کر لیا۔ اسلام تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے چلا آ رہا ہے، اور اس کی تکمیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دی گئی ہے۔ اب اگر کوئی انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں موجودہ حالات کے پیش نظر کسی قسم کی کمی یا بیشی کرتا ہے، تو عملی طور سے یا اعتقادی طور سے وہ انسان اللہ کے دین کی تکمیل کا انکار کرتا ہے۔ اسی طرح اگر اہل ایمان کی نگاہ میں اہل کتاب کی کوئی حرکت اچھی لگتی ہے، ان کا کوئی عمل عمدہ معلوم ہوتا ہے، اور اہل ایمان اہل کتاب کے ان نظریات کو، ان افکار کو، ان کے خیالات کو، ان کے معمولات کو اپنے دین میں داخل و شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو نعوذ باللہ وہ انسان یہ باور کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یا اس سے پہلے کے دور میں جو چیزیں تھیں انہی کو ابھی ضرورت ہے، قرآن مکمل ہے، اس کا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ہزار بار نعوذ باللہ۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید نے ہر دور کے کفار و مشرکین کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے، تو ساتھ ساتھ گزشتہ شریعت کے پیروکار انسان کے نقش قدم پر چلنے سے بھی روکا ہے۔ انسان کسی کے عقیدہ و نظریے کو اپناتا کیوں ہے؟ یا تو اس میں دنیاوی مفاد دیکھتا ہے، یا پھر اس انسان سے الفت و محبت ہوتی ہے، لگا ہوتا ہے، تعلقات ہوتے ہیں۔ اور جو انسان جس کی نگاہ میں محبوب بن جائے تو اس کی ہر ادا اسے پسند آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نتیجے کے طور پر اپنے محبوب کی اداؤں پر مر مٹنے کا
جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، چاہے خاندان چھوٹ جائے، بیوی بچے چھوٹ جائے، رشتہ دار چھوٹ جائے، اسلامی دوسرے دوست احباب چھوٹ جائے، ہمیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کی دوستی ہم نے اپنے دل میں بٹھا لی ہے، ہم اسی کی دوستی کے مطابق عمل کرنا شروع کرتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں اس قسم کی باتوں کی وضاحت آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ آج بھی قرآنی آیات کی روشنی میں بالاختصار کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ اگر تفصیل طلب ہو تو تفسیر کی کتاب کا مطالعہ ضرور کر لیجیے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہل کتاب یہود و نصارہ سے دوستی مت کرو۔ قرآن مجید میں اس بات کی بھی صراحت ہے، کفار و مشرکین سے دوستی مت گاڑا کرو۔ ساتھ ساتھ اس حقیقت کی وضاحت بھی کی گئی ہے، اپنے ہو یا بیگانے، اگر کسی جگہ پر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہو یا کسی حکم شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو تو اہل ایمان کی دینی ذمہ داری بنتی ہے ایسے لوگوں سے اس وقت رشتہ ناتا توڑے اور کنارہ کشی اختیار کر لیں۔ اور اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے تو کبھی قرآن نے اسے منافق کہا ہے، کبھی قرآن نے اسے کافر کہا ہے، اور کبھی کہا انہی جیسا یہ بھی بن جاتا ہے۔ کچھ ایسے سماعت فرما لیں، بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد أنزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ ترجمہ سماعت کیجئے، تفصیل طلب ہو تو تفسیر کتاب کا مطالعہ کیجئے۔ اے نبی، منافقوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی، لیکن اس کی ذلت و خواری میں اضافہ کے لیے اور اس کا تمسخر و مذاق اڑانے کے لیے اس طرح کے جملے استعمال ہوتے ہیں۔ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، منافقوں کو خبر کر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون منافق؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ ایبتغون عندهم العزة، کیا یہ لوگ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ فإن العزة للہ جميعا، تو سن لیجئے کہ ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے۔ وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، اور کتاب میں یہ بات نازل کر دی گئی ہے جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، تو ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائے۔ اور اس کے بعد فرمایا ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، اللہ منافقوں کو اور کافروں کو ایک ساتھ جہنم میں ڈال دے گا۔ کس دور کی بات ہے یہ؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، جس دور میں صحابہ کرام کا ایمان آسمان پہ تھا، زمین پہ نہیں تھا، جن کے ایمان کو اللہ نے معیار ایمان قرار دیا ہے۔ اس زمانے میں اہل ایمان کو منافقین سے رشتہ ناتا توڑنے اور کفار و مشرکین سے تعلقات پیدا کرنے سے منع کیا گیا۔ آج ہم نے دین کو چوچو کا مربع بنا دیا ہے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے اور محلہ بھی خوش ہو جائے۔ نتیجے کے طور پر ہم دوسرے کی خوشی کی خاطر اس کے سامنے جھکے چلے جا رہے ہیں اور وہ ہمیں لات مارتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارا شعور جاگتا نہیں ہے کہ ہماری پیشانی تو اللہ کی بارگاہ میں جھکنی چاہیے، ہمیں عزت و آبرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا چاہیے۔ ہم نے کسی منسٹر کے سامنے جھکنا شروع کیا اور کسی پی ایم اور سی ایم کے سامنے جھکنا شروع کیا، کسی پارٹی کے سامنے جھکنا شروع کر دیا یا کسی اور لوگ کے سامنے جھکنا شروع کر دیا۔ کیا کہا قرآن نے؟ منافقوں کو خبر کر دیجئے۔ مدینے میں کچھ لوگ منافق تیار ہو گئے تھے جو بظاہر اسلام قبول کر لیے اپنے دنیاوی اغراض و مقاصد کے تحت۔ اگر آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ کی دوستی مسلمانوں سے ہونی چاہیے، جگری دوست آپ کا مسلمان بنے گا، مسلمانوں کی راز کی بات غیر مسلموں کو نہیں پہنچائیں گے۔ جیسے تعلقات آپ کے مسلمانوں سے ہونے چاہیے ویسے تعلقات آپ کے غیر مسلموں سے نہیں ہونے چاہیے۔ ان مدینہ کے منافقوں نے جو بظاہر اسلام قبول کیا تھا اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، مکہ کے مشرکوں سے اور دوسرے مشرکوں سے ساٹھ گاٹھ کیا۔ سوچا کہ ان کی تعداد تو بڑی تھوڑی سی کم ہے مسلمانوں کی، مدینہ کی معمولی سی ریاست بنی ہے، سارے لوگ ان کے مخالف ہیں۔ اگر ہم سب لوگوں نے ان پر ہنگامہ، سب لوگوں نے ان پر یکبارگی حملہ کر دیا، نتیجے کے طور پر ان کی ساکھ اکھڑ جائے گی، ان کی بنیاد ختم ہو جائے گی، ہم جائیں گے کہاں؟ تو عزت و آبرو کے حصول کے لیے مشرکوں کا ساتھ دینا شروع کیا تھا۔ اللہ نے کیا کہا؟ بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، اے نبی منافقوں کو خبر کر دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون منافق ہے؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو مومنوں سے رشتہ توڑتے ہیں اور کافروں سے رشتہ جوڑتے ہیں۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ایبتغون عندهم العزہ، کہ لوگ ان کے بعد عزت تلاش کرتے ہیں، پذیرائی تلاش کرتے ہیں، اونچا عہدہ مقام تلاش کرتے ہیں۔ تو سن لو، فإن العزة للہ جمیعا، ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے، وہ جب چاہے گا کسی کے اقتدار چھین سکتا ہے، جب چاہے گا کرسی حکومت کسی کو عطا کر سکتا ہے، جب چاہے گا اس سے کرسی عدالت کرسی حکومت کو چھین بھی سکتا ہے۔ یہ تو سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اگر ایسا کیا تو کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہی قرآن نے کہا قد فصل فی الکتاب، قد انزل فی الکتاب، اللہ نے کتاب میں یہ بات نازل کر دی ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، جب تم دیکھو کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر ہوتا ہے اور اگر بظاہر کفر نہیں کرتا تو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري، کہا ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں گے تو قرآن کا مذاق ہی تو اڑاتے ہیں، یہ آیتوں کا انکار ہی تو کرتے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ رہے تو فإنکم اذا مثلهم، تم انہی جیسا ہو جاؤ گے۔ بڑے نماز روزہ کی پابندی کی بات کرتے ہو نا، مسجدوں میں حاضری تمہاری لگی رہتی ہے نا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کیونکہ دل و دماغ تمہارا انہی کی طرف مائل ہے۔ جسم کے ساتھ مسلمانوں کی مسجدوں میں حاضر ہوتے ہو لیکن ذہنی اور فکری اعتبار سے غیر مسلم میں تمہاری سخت جڑا ہوا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ تو جان لو تم منافق کے زمرے میں شامل ہوگے، تمہارا بھی حشر وہی ہوگا جو کفار مشرکین کا ہے۔ کتنی سخت بات اللہ نے کہی ہے، بلکہ ایک جگہ اور اس طرح کہا، اس کو غور کیجیے گا، اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا
یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین یتخذون دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جو لوگ تمہارے دین کا کھلواڑ کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے دوستی مت گاٹھو جو تمہارے شاعر اسلام یا دینی کسی مسئلے کی تضحیک کرتا ہو، مذاق اڑاتا ہو، جنہیں ہنسی کھیل تماشا بناتا ہو۔ ایسے لوگوں سے تمہاری دوستی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ لوگ من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، ان لوگوں میں سے ہو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی ہو، والکفار، چاہے کفار و مشرکین ہو، کیا مت بناؤ؟ اولیاء، دوست مت بناؤ۔ اس کے بعد جو قرآن سے چھوٹا سا جملہ جوڑا ہے، فاتقوا اللہ ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ دین کا مذاق اڑانے والوں سے اگر آپ دوستی کرتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کیجیے، ڈرو اللہ سے۔ اگر ایمان ہے تو یک طرفہ ہو جاؤ، درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، درنگی چھوڑ کر ایک رنگ ہو جا، سراپا موم ہو یا سنگ ہو جا، پتھر بنو یا موم بتی بنو، دونوں الگ الگ چیز ہے، نرم بنو یا سخت بنو۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اہل ایمان کے لیے آپ بڑے مہربان رحم دل ہوں گے، تو کفر کرنے والے انسانوں کے لیے آپ کو سخت ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں ڈر لگا رہتا ہے، انہی کے سامنے انسان جھکا ہوا ہے اور کاسہ گدائی لیے ان کے پیچھے دوڑتا پھرتا رہتا ہے۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ اور اس کے بعد دین کے مذاق اڑانے سے متعلق ایک چیز کی طرف ہلکا سا اشارہ کرتے ہوئے بات کو قرآن نے آگے بڑھا دیا ہے۔ کیا ہے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ جو لوگ آپ کے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے دوستی مت کیجیے، جو تمسخر کرتے ہیں اس سے رشتہ ناطہ مت جوڑیے، جو دین کو کھیل تماشا بنا کے رکھتے ہیں اس سے تعلقات پیدا مت کیجیے۔ اس کی ایک مثال ہلکی سی قرآن مقدس نے دی ہے۔ کیا مثال ہے؟ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا لَهْوًا وَلَعِبًا، جب تم لوگوں کو اذان دیتے ہو اور نماز کی طرف بلاتے ہو، جب تم بلاتے ہو لوگوں کو نماز کی طرف، اتخذوها لہو و لعبا، تو اس اذان کو یہ لوگ لہو و لعب سمجھتے ہیں، کھیل کود اور تماشا کی بات سمجھتے ہیں۔ کیوں سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ عقل والے نہیں، ان کے پاس عقل نہیں ہے۔ تو ناعقلوں کا کام یہ ہے اللہ کی جانب سے رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نماز کی اقامت سے پہلے آواز دینے کے لیے ایک طریقہ بنایا گیا کہ اونچی اور زوردار آواز میں آذان کے کلمات کے ذریعے سے لوگوں کو مسجد کی طرف بلایا جائے۔ اب اگر کوئی انسان اس اذان کا مذاق اڑاتا ہے تو یہ نااہل قسم کے لوگ ہیں، نالاک قسم کے لوگ ہیں، بے عقل قسم کے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے آپ کی دوستی نہیں چاہیے۔ جس سیاق و سباق میں پیش منظر اور پس منظر میں اس آیت کو بیان کیا گیا، آگے پیچھے کی آیتوں کو شامل کر کے اس کا مفہوم متعین کرنے کی کوشش کیجیے۔ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا جو لوگ آپ کے دین کا مذاق اڑاتا ہو، دین کے کسی ایک مسئلے کا مذاق اڑاتا ہو، چاہے وہ اہل کتاب ہو، چاہے اہل کفر و شرک ہو، چاہے دہریہ ملحد بے دین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ایسے لوگ آپ کے دوستی کے لائق نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال، جب تم اذان دیتے ہو، بلاتے ہو لوگوں کو مسجد کی طرف،
اتخذوها لہوا ولعبا، یہ اذان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اذان کا مذاق کون اڑاتے ہیں؟ آپ کی فوراً نگاہ جائے کفار و مشرکین اڑاتے ہیں۔ ایسے بھی بیہودہ قسم کے مسلمان ہیں جنہیں اذان کے کلمات ان کے کانوں میں گھرانی معلوم ہوتی ہے، اور مولویوں کو کام ہی نہیں، جب چاہو اذان ہی دے دیا، اور رات بھر جگا کیا۔ موبائل کی دنیا میں انسان لگا ہوا ہے، فجر کے وقت میں شیطان نے ٹھوک کے سلا دیا، ارقد ارقد ان اللیل علیک طویل، سو جا بیٹا رات بڑی لمبی ہے، سلا دیا، اور اسی وقت میں مؤذن نے اذان کی کلمات کہے اور آپ کو جگا دیا۔ اب بڑبڑانا شروع کرتے ہیں، ان کا کوئی کام ہی نہیں، جب چاہو اذان ہی دیتے رہتے۔ اس قسم کے جو جملے آپ بولتے ہیں، یا صرف ان کی آواز کی کو کبیدگی محسوس کرتے ہیں، بولا بھی نہیں لیکن ناک منہ چڑھانا شروع کر لیا، آپ نے بھی کوئی اذان کا مذاق اڑایا ہے۔ اور مذاق اڑانے کی شکل یہ بھی ہے، مسلم محلے سے نکل چلو، وہاں رہو جہاں اذان کی آواز ہی سنائی نہ دے، آپ کا دین و ایمان بھی لوٹ جاتا ہے، اور جب حالات خراب ہوتے ہیں پھر افسوس کرتے ہیں کاش کے مسلم محلے میں رہتے تو دو چار تو ہمارے حواری بھی رہتے۔ جب پریشان کن معاملات آپ کے سامنے آ جاتے پھر وہاں انسان کا بھی افسوس ملتا ہے، اور روتا دھوتا ہے اور سوچتا ہے کہ اب کی بار اگر بچ گئے تو پھر مسلم محلے ہی میں رہیں گے۔ اس کے بہت سارے وعدے، اور اسی پر بس نہیں، سنیے، سوچنے کے ایک انداز یہ بھی لیجئے، قرآن کی آیت کی تفسیر کو حدیث رسول کے انداز میں سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ حدیث کیا ہے؟ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگتا ہے۔ کیسے بھاگتا ہے؟ گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے، پاد باہر کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ یہ حدیث رسول ہے۔ اتنی دور چلا جاتا ہے جہاں تک اذان کی آواز نہیں آتی۔ اب اگر اتنی دور آپ نے محلات اور مکانات بنائے، بلڈنگ کو کوٹھی بنا لیا جہاں تک آپ کے کانوں تک اذان کی آواز نہیں جائے، تو کس کی جماعت میں شامل ہوئے آپ؟ ذرا اندازہ لگائیے گا۔ شیطان اذان کے کلمات کو سنتا ہے تو آواز نکالتے ہوئے، گوز مارتے ہوئے باہر چلا جاتا ہے، اتنی دور جاتا ہے جہاں اذان کی کلمات سنائی نہیں دے۔ پھر اذان ختم، پھر وہ چلا آتا ہے، اس کے بعد انتظار کرتا رہتا ہے۔ جب اقامت کرنے والا نماز کھڑی کرنے سے پہلے پھر اقامت کہتا ہے، پھر اذان اقامت کی کلمات کی آواز جہاں تک سنائی دیتی ہے وہاں تک بھاگ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اقامت ختم، پھر وہ چلا آتا ہے اور مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں ورغلانا، بہکانا، وسوسہ دلانا شروع کرتا ہے۔ اس شیطان کا نام کیا ہے؟ خنزب، خا نون زا با۔ وہ شیطان بطور خاص ہے جو اذان سن کے بھاگتا بھی ہے اور پھر آ کے خلل اندازی بھی کرتا ہے۔ تو شیطان تو اذان کے کلمات کے سن کر بھاگا۔ اب اگر کوئی انسان بھاگے گا تو کہاں جائے گا؟ شیطان بنے گا کہ نہیں بنے گا؟ ہم آپ کو شیطان نہیں بنا رہے ہیں، لیکن جس انسان کی ذہنیت میں یہ بات ہے ہم نے کچھ پڑھ لیا ہے، دنیاوی اعتبار سے کچھ حاصل کر لیا ہے، اب یہ غریب اور پھور قسم کے لوگوں کے ساتھ ہمارا میل ملاپ اچھا نہیں ہے، تو چلو بہترین قسم کے محلات تعمیر کرتے ہیں اور بنگلو بناتے ہیں، اور ایسی جگہ پر ہم جگہ لیتے ہیں جہاں کوئی جگانے والا نہیں، کوئی بیدار کرنے والا نہیں، کوئی دعوت و تبلیغ کرنے والا نہیں، کوئی اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے والا نہیں، من چاہی زندگی گزاریں گے۔ ذہنیت وہی ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان ایسا کیا، ایک طرف تو کہا اگر منافقین کا ساتھ دیا تو منافق ہو گئے، کفار کا ساتھ دیا تو کفار ہو گئے، یہود و نصارہ کے ساتھ دیا تو یہود و نصارہ ہو گئے، اور اذان کے ساتھ اگر ایسا برتا کیا تو شیطان ہو گئے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب اگر ایسا انسان اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے، بڑا علم والا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا اسکالر سمجھتا ہے، قرآن کہتا ہے ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، ان کی حرکتیں ایسی اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں، بے عقل لوگ ہیں۔ تو قرآن نے ایسے لوگوں کو بے عقل کہا ہے،
اور ایسے لوگ آپ سمجھتے بہت بڑا عقل مند ہے، وہ یہاں سے نکل کے آرام سے چلا گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوستی قائم کرنے سے متعلق کچھ باتیں بیان کی۔ اگر آپ کے باپ، آپ کے بھائی، آپ کے دوست احباب بھی ایسے ہو جو کفر کو پسند کرتے ہو، تو اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا گیا ایسے باپ سے بھی دوستی نہیں کر سکتے اور اپنے بھائی سے بھی دوستی نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر، سورۃ توبہ کی آیت میں۔ اے ایمان والو، اگر تمہارا باپ کافر ہے، تمہارے بھائی کافر ہیں، اب ان سے دوستی مت کرو۔ ان استحبوا الکفر، اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہو اور اسی میں مست ہے، کفری سب کچھ ہے، تو ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کیا گیا اور کہا اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی ظالم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد کی آیت نمبر 24 سورۃ توبہ کی میں پڑھ دیتا ہوں یا اس کا ہلکا ترجمہ کرتا ہوں، تفسیر پڑھ لیجئے گا۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ۔ اے نبی فرما دیجئے، اگر تمہارا باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیوی یا شوہر، تمہارا خاندان، تمہارا مال، تمہاری تجارت، تمہارا مکان اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پسندیدہ ہو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ یہ میں گڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں، یہ اس زمانے کے مسلمانوں کو سنایا گیا تھا جو دین و ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا۔ وہ ہمہ وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، ان کا عقیدہ نظریہ یہ تھا کہ اللہ اس کے رسول زیادہ ہماری نگاہ میں کوئی پیارا نہیں ہے۔ ان کے سامنے یہ بات رکھی گئی، آج تو اس کا 100واں حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہم سے کیسا خطاب ہوگا؟ اب اس کی طرح تفسیر کو پڑھ لیجئے گا۔ ان چیزوں کا جو تذکرہ کیا گیا کہ اگر آپ کا باپ ہو کہ بیٹا ہو کہ بھائی ہو کہ بیوی شوہر ہو یا قبیلہ و خاندان ہو یا مال ہو یا پھر تجارت ہو یا مکان ہو، یہ چیزیں لوگوں کی نگاہ میں بڑی کھپی ہوئی اور جچی ہوئی رہتی ہے کہ اگر تم اس کی محبت میں فریفتہ ہو اور اللہ، اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے، مراد عذاب بھیج دے گا۔ آج جو پوری دنیا میں عذاب ہے وہ جنگ و جدال والی جنگ و جدال یہ مسئلہ نہیں ہے، عذاب الہی کی مختلف صورتیں ہیں، پسپائی ہے، ذلت و خواری ہے، حیران و پریشانی ہے، دوڑائے جا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں، دھتکارے جا رہے ہیں، للکارے جا رہے ہیں۔ جب کیا ہے وہ در حقیقت اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ ہم نے سب کچھ اپنے نہیں سمجھا ہے، باپ میرے سامنے بہت بڑا، یقیناً بہت بڑا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے بڑا نہیں ہے۔ اولاد آپ کی نگاہ بہت بڑی چیز ہے، یقیناً بہت بڑی چیز ہے، لیکن اللہ اس کے رسول زیادہ بڑی چیز نہیں ہے۔ بیوی ہو یا شوہر ہو یا خاندان کے افراد ہو، بہت بڑی چیز، اس کی قدر و منزل کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مال کماتے ہیں نا، سب کچھ لٹا کے، تجارت اور کاروبار سے متعلق ہمیشہ شکوہ شکایت کرتے رہتے ہیں، بونی نہیں ہوا ہے، صبح سے لے کے شام تک بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کاروبار میں کوئی فائدہ ہی نظر نہیں آتا ہے، اس کی کساد بازاری کا، اس کے نقصان کا ڈر لگا رہتا ہے نا، اور عالیشان عمارت بھی نشان فروختہ رہتا ہے، شیش محل بنا لیا، کسی کے خلاف اگر بول دیا، ہلکا سا پتھر پھینکا ہمارا شیشہ ٹوٹ جائے گا۔ امیروں کا حال یہ ہوتا ہے وہ رکھ رکھاؤ کی حد تک زندگی گزارتے ہیں، کچھ بولیں گے، کسی کو میری بات خراب لگ جائے گی، ہلکا سا پتھر مارا میرا مکان چکنا چور ہو جائے گا۔
ہمارے کاروبار ٹھپ پڑ جائیں گے، ہمارے تعلقات بگڑ کے چلے جائیں گے۔ کہ اگر یہ سب خیال کرتے ہو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، انتظار کرو اللہ کے فیصلے کا۔ وہ فیصلہ کیا ہوگا؟ سوائے عذاب کی کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ یہ سب چیزیں آپ کو اللہ اس کے رسول سے دوستی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، اگر بنایا پھر نقصان سے بچا نہیں سکتے۔ بہرحال مقصد یہ بتانا تھا کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہمیں اسے پورے طور سے فالو کرنا چاہیے۔ کسی کی جانب توجہ کرنے کے بجائے ہمیں بڑا محتاط رہنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا ہے، اس میں نہ اضافہ کی گنجائش ہے نہ بڑھانے کی اجازت ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ عمل بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ آمین۔ الہی جو بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل عطا فرما دے، جو مقروض ہے انہیں قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ و گرفتار ان کے رہائی کے اسباب پیدا کر دے، جو دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان حال ان کی جملہ پریشانی کو دور فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی الہی ان تمام کے جائز مراد کو پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔